تراویح کا اہتمام ہم نے ادا کی۔ آج تفسیر قرآن سورہ بنی اسرائیل میں رب العالمین نے ماں باپ کا مقام، ان کی عظمت کا ذکر کیا، ان کا احترام، ان کی خدمت کا ذکر کیا۔ اللہ نے والدین کے مقام کو ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن میں 8 جگہ ذکر فرمایا۔ اللہ کی بندگی ہم کرتے ہیں، کچھ بندگی ایسی جو فرائض میں شمار ہوتی ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب فرائض ہیں۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر سب سے بڑی عبادت کوئی ہے تو اس عبادت کا نام والدین کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر اپنے کلام پاک میں ایک جگہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور والدین کے ساتھ احسان فرماؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اپنے جسم کے ذریعے یعنی خدمت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی شان میں تعظیم کے لفظ کہنا، میرے والد گرامی، میرے مرید، میرے بزرگ، میرے آقا، میرے کرم فرما، میرے سرپرست، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے ان کی عزت کرنا مقصود ہو اور ان کو تعظیم دینا مقصود ہو۔ یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہے۔ اس کے ساتھ ان کو راضی کرنے کے لیے ایسا کام کرنا جس سے آپ کے عمل سے اور آپ کے کام سے آپ کے والدین کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی احسان ہے۔ شرعی دائرے میں یعنی ایسے کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، جس سے راضی کریں۔ شریعت جس بات کا حکم دیتا ہے اس دائرے میں اگر آپ والدین کو راضی کرتے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان ہے۔ پھر جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کے وصال کے بعد جو کچھ نصیحتیں انہوں نے کی ہیں اس نصیحت پر عمل کرنا، جو وصیت فرمائی ہے اس پر عمل کرنا۔ ان پر اگر قرض رہ گیا ہے تو ان کی وراثت میں سے قرض کو ادا کرنا، وراثت نہیں ہے تب بھی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ان کی قرض کی ادائیگی کرنا۔ ان کے دوستوں کے ساتھ ایسے ہی پیش آنا جیسے کہ والد کے ساتھ، چچا کو باپ کا مقام رکھنا، یہ سب والدین کے لیے احسان میں شامل ہے۔ اس کے لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَأَمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر تیرے سامنے ان میں سے یا دونوں میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کوئی بھی پہنچ جائیں، تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہاں تک کہ اگر وہ غصے میں ناراض ہو جائیں تو اف تک نہ کہو۔ ناراضگی کے اظہار کے لیے ناراضگی میں کبھی کیا رکھا والد نے، ناراضگی کے بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے والدین کے سامنے اف کے لفظ کا بھی استعمال مت کرو۔ یعنی قرآن پاک نے اس قدر والدین کے لیے احترام کے احکام اپنے پناہ میں نازل فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں والدین کا صحابہ کرام بڑا احترام کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول جو جانکنی کے عالم میں تھے، ان کی روح پرواز نہیں کر رہی تھی، ان کی والدہ بارگاہ رسالت میں آئی، یا رسول اللہ میری بیٹی کی روح پرواز نہیں کر رہی۔ حضور اکرم تشریف لے گئے اور جا کر جب حالات دیکھے تنہائی میں اس کی ماں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ ان کا کیا عمل رہا؟ تو ماں نے کہا میرے ساتھ اچھا عمل ہے، میری خدمت بھی کرتے ہیں، میری بات بھی مانتے ہیں، بس اتنا سا ہے کہ جب کبھی موقع ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا تو مجھ پر اپنی بیوی کو اہمیت دیتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو میری بات کم سنتے ہیں، میری بات کم مانتے ہیں اور اپنی بیوی کی بات زیادہ مانتے ہیں۔ رسول کریم کو اتنی ہی بات پہ جلال آ گیا، فرمایا لکڑیاں لاؤ اور اس کو آگ میں جلا دو۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، ماں کا دل بسیزہ حضور کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے کو دنیا ہی میں آگ میں جلایا جائے، میں نے اس کو معاف فرمایا۔ ادھر تو ماں نے معاف کیا، ادھر ان کی جسم ضرور پرواز کر گئی۔
بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، شان میں کوئی ایسی بات نہیں کی، صرف اپنی بیوی سے زیادہ اہمیت، اپنی ماں سے زیادہ اہمیت اپنی بیوی کو دے دی، تو یہی اللہ اور اس کے رسول کو ناواز اور گزرا۔ تو جب اتنی سی بات جہنم میں جانے کے ذریعہ بن سکتی ہے، تو لوگ جو ماں باپ کو کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں باپ کی دل آزاری کرتے ہیں، ان پر کس قدر سخت عذاب ہوگا۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس کے ناک کان آلودہ ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور فرماتے ہیں، اس کے ناک کان آلودہ ہو جائیں۔ آلودہ مطلب مٹی میں بھر جائیں۔ کسی کو گرا دو آپ، کسی میں مٹی میں ڈال دو تو کس قدر اس کی ذلت ہوتی ہے کہ اس کی مٹی لگے چہرے پر، ناک پر، کان پر۔ حضور نے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ کس کے ہو جائیں؟ بار بار فرما رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، کسی نے اولاد نے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کو پایا اور جنتی نہ ہو گیا، یعنی اگر دونوں میں سے کسی کو پا کر خدمت کر کے اگر جنت سے نے کمائی تو ایسے شخص کے ناک اور کان آلودہ ہو جائیں۔ یعنی ماں اور باپ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تمہارے گھر میں جنت ہے، ان کی خدمت کرو، اللہ رسول کے حکم کے مطابق وہیں جنت حاصل کر لو۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کو عرض کیا، رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ اگر یہ میری منت پوری ہو جائے گی تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور حوروں کی پیشانی کو بوسہ دوں گا۔ یا رسول اللہ میری منت پوری ہو گئی ہے، میں منت پوری کیسے کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب جنت میں تو قیامت کے بعد داخل ہوگا، اس لیے اگر تیری منت پوری کرنا چاہتا ہے تو ماں کے قدموں کو چوم لے، گویا تم نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا۔ باپ کی پیشانی کو چوم لے تو تو نے حوروں کی پیشانی چوم لیا۔ رسول اللہ میرے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا قبرستان پہ جا اور تیری ماں کی قبر کی پیتانی کو چوم لے، سمجھنا تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا ہے، اور باپ کے سرانے کو چوم لے، گویا تو نے حوروں کی پیشانی کو چوم لیا۔ یا رسول اللہ ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قبرستان میں 2 لکیر کھینچ، ایک کو باپ کی قبر تصور کر، دوسرے کو ماں کی قبر تصور کر، جس کو ماں کی قبر تصور کرتا ہے اس کے پائتے کو چوم لے تو نے جنت کی چوکھٹ کو چوم لیا، اور دوسری لکیر کے سرانے کو چوم لے تو نے حوروں کی پیشانی کو چوم لیا۔ تو اندازہ لگائیے، ہم لوگ ادھر ادھر دعا کرنے بھاگتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب سے دعا کرائیں۔ بے شک پیروں کا احترام کرنا چاہیے، سلسلے میں داخل ہونا چاہیے، مگر یہاں ماں باپ کو ستاؤ، ماں باپ کو تکلیف دو، ماں باپ کو پریشان کرو، اور دنیا میں آپ گھومتے رہو دعاؤں کے لیے۔ ارے دعاؤں کا خزانہ تو اللہ نے تمہارے گھر میں داخل فرما رکھا ہے۔ اپنے ماں باپ کے پیر دباؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ دعا بول کر نہیں لی جاتی ہے، جب آپ ماں کی خدمت کرو گے اس زبان سے دعا نکل جائے گی تو وہی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے مقدس پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العالمین عرض کی، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات فرماتے تھے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جنت میں کون رہے گا، میرا پڑوسی کون ہوگا، آج مجھے دنیا میں بتا دیں۔ تو رب نے فرمایا، موسیٰ تم چاہتے ہو کہ تمہارا پڑوسی جنت میں بتایا جائے تو جاؤ فلاں جگہ پر ایک میرا بندہ ہے، گوشت کا کام کرتا ہے، برادری سے وہ قصائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے گئے، جو نشانیاں بتائی تھی پایا، دیکھا کہ وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہے۔ کہا میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، تو انہوں نے قبول کر لیا کہ ضرور میں آپ کی خدمت کروں گا۔ کام سے فارغ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنے گھر لے گیا، اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نظرہ دیکھتے رہے کہ آپ کو تو بحیثیت مہمان کی بٹھایا۔ ان کی ایک ماں بوڑھی تھی، گھر میں کوئی تھا نہیں۔ تو رشتہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دیہاتوں میں بڑے بڑے جھولے ہوتے تھے رسی کے بنے ہوئے، ان کو لاڑ دیا جاتا تھا، بچوں کو بھی اس میں، بوڑھوں کو بھی اس میں۔ تو وہ کاروبار کرنے جاتا، اپنی ماں کو جھولے میں ڈال جاتا، وہ آیا واپس لوٹ کر ماں کو جھولے میں سے نکالا، اور نکال کر اس کو غسل کیا۔ غسل دینے کے بعد اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ کمزور تھی، کھانے کو اس نے چورا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے، پھر جب نرم ہو گیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو کھلانے لگا۔ جب ماں نے کھانا کھا لیا تو ماں دعا کرنے لگی، اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں داخل فر اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ عطا فرما۔ ماں دعا کر لی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو خیال کیا تھا اس کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کو میرا ساتھی بنا رہا ہے. جب ماں نے دعا کی تو حضرت موسیٰ نے سمجھ لیا کہ اس کے ظاہری اعمال اور ظاہری نیکیاں اس لائق نہیں ہیں، مگر ماں کی دعا نے آج ایک نبی کا پڑوسی اس کو بنا دیا. جنتی تو بنایا ہے، نبی کے ساتھ والا جنتی بنا دیا. تو یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. اللہ جنت بھی دیتا ہے اور نبیوں کے ساتھ والی جنت دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان سے اوپ بھی نہ کہو. اور آگے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، جب بھی ان سے بات کرو تو تعظیم کے ساتھ بات کہنا. ایسا نہ ہو، اللہ ادب کرنے کا کتنا پیارا سلیقہ سکھا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ. وَخْفِضْ لَهَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عارضی کے بازو بچھاؤ. اگر آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں یا کسی کا احترام کرتے ہیں تو اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے لیے جھک جاتے ہیں. جس طرح آپ کسی کی تعظیم اور احترام کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہو، اس طرح ماں باپ کی تعظیم کے لیے اپنے عارضی کے بازوؤں کو جھکا دو. قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے بازوؤں کو جھکا دو اور نرم دلی سے عرض کرو اے رب کریم، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں چھوٹی عمر میں پالا. یعنی جس طرح مجھ سے غلطیاں ہوتی تھیں، میں پیشاب کر دیتا تھا تو ماں گیلے میں سوتی تھی، خود کو سوکھے میں سلاتی تھی. میں روتا تو رات بھر مجھے کندھے پہ رکھ کر سہارا دیتی تھی. میرے بچپن میں نے کتنی غلطیاں کی، بار بار کرتا تھا، مگر ماں بار بار معاف کرتی تھی. آج جب اس عمر میں پہنچ گئی ہے کہ یہ کچھ غلطیاں کرے، پانی گر جائے، کھانا گر جائے، تو ہم اس پر سختی نہ کریں، بلکہ یہ خیال کریں کہ ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہماری غلطیوں کو معاف کیا ہے. آج یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، تو ان کی غلطیاں نہ سمجھیں، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک اور ادب کے ساتھ آ کر خدمت میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. آپ بھی یاد کر لیجئے، ہر نماز میں اللہ نے فرمایا دعا کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حق میں کی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو کچھ تواضع انکساری کے ساتھ کیا جائے. ماں باپ کو آپ کے ساتھ نہ دولت کی ضرورت ہے بڑھاپے میں، نہ آپ کے ساتھ کسی قسم خدمت کی ضرورت ہے. ماں باپ بڑھاپے میں یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد میری نگاہوں کے سامنے خوش رہے، وہ کتنا مصروف رہے، وہ کتنی ہی تجارتی کام رہے، مگر تھوڑا سا وقت نکال کر ماں باپ کی قدموں میں بیٹھ جائے اور ماں باپ سے محبت کے 2 بول لے. ماں باپ کا دل اسی بات سے خوش ہو جائے گا. ماں کا دل نہیں خوش ہوگا، باپ کا دل نہیں خوش ہوگا، بلکہ ماں باپ کی دل کی خوشی میں اللہ کی رضا ہے. وہ خوش ہوں گے تو رسول راضی ہوں گے، رسول راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو. ماں باپ کی رضا ہی میں اللہ کی رضا ہے. قرآن کے اس پیغام کو جو اللہ نے ایک جگہ نہیں ہمیں 8 جگہ اس بات کا اعلان کیا ہے ماں باپ کے احترام میں. آئیے ہم رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں یہ عہد کریں کہ جب تک زندگی کے آخری سانس ہیں ہم قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ماں باپ کو راضی کریں گے، اور مرنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کر کے جنت میں داخل ہونے کا راستہ بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ پیغام ہر بچے کو، ہر نوجوان کو، ان کو جن کے والدین باحیات ہیں یا دنیا سے رخصت چکے ہیں، ان تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر عمل کر کے جنت اس مہینے میں خرید لیں اور ماں باپ کی خدمت کے اللہ ہمیں جذبہ اور توفیق عطا فرما دے. والسلام علی من اتبع الہدی.